امریکہ میں ہر سال 12 اکتوبر کو کولمبس ڈے منایا جاتا ہے اور اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ 12 اکتوبر 1492 کا وہ دن ہے جب اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے اس خطۂ زمین پر قدم رکھا تھا، جسے آج ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں اس وقت امریکہ کا ذکر سن کر ایک ملک کا نقشہ آ رہا ہوگا جس کے حالیہ صدر جو بائیڈن ہیں، کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ اور یو ایس اے دونوں ایک ہی ملک ہیں، لیکن یہ بات ٹیکنیکلی غلط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی امریکہ کا ذکر ہو رہا ہو تو اس سے مراد ایک ملک ہی ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا، میکسیکو، برازیل اور ارجنٹینا کے لوگ بھی امریکنز ہی کہلاتے ہیں؟ آخر امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی یو ایس اے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لاطینی امریکہ اور جنوبی امریکہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کسی ایک ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ اصولی طور پر یہ زمین کے مغربی نصف کرے میں موجود دو براعظموں، شمالی یعنی نارتھ امریکہ اور جنوبی یعنی ساؤتھ امریکہ کا مشترکہ نام ہے۔ یہ دونوں براعظم مختلف اطراف سے بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین، بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین اور آرکٹک اوشین میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ براعظم کل دنیا کے 28% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ شمالی امریکہ کا رقبہ 2,40,00,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور یہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا اور آبادی کے اعتبار سے چوتھا بڑا براعظم ہے۔ اس براعظم میں کل 23 ممالک ہیں۔ ان میں میکسیکو، کینیڈا، یو ایس اے، کوسٹاریکا اور پاناما وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے ویسٹ انڈیز کا نام بھی سن رکھا ہوگا۔ یہ بھی کوئی ملک نہیں بلکہ شمالی امریکہ میں کیریبین سی کے قریب بکھرے ہوئے ہزاروں جزائر پر مشتمل ایک علاقے کا نام ہے۔ ان جزائر کے صرف 2% حصے پر انسانی آبادی ہے۔ ان جزیروں میں 13 آزاد اور 18 محکوم ریاستیں آباد ہیں۔ ان ریاستوں میں جمیکا، بارباڈوس، کیوبا، ہیٹی، ڈومینیکا، بونیر اور بہاماس وغیرہ شامل ہیں۔ اس سارے علاقے کو کیریبین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں کیرب نامی قبیلہ آباد تھا۔ 1492 میں کولمبس پہلی بار نارتھ امریکہ کے انہی جزیروں پر کہیں آ کر رکے تھے۔ اب بات کرتے ہیں جنوبی امریکہ کی۔ شمالی امریکہ کی طرح جنوبی امریکہ بھی ایک براعظم ہے۔ یہ بھی ایک ملک نہیں بلکہ اس میں بہت سے ممالک ہیں۔ اس کا کل رقبہ 1,78,00,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ جنوبی امریکہ میں کل 12 خود مختار ممالک ہیں جن کے نام چلی، ارجنٹینا، یوراگوئے، پیراگوئے، بولیویا، پیرو، ایکواڈور، برازیل، کولمبیا، وینزویلا، گیانا اور سورینام ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ کچھ ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز اور کچھ فارن ٹیریٹریز بھی اس براعظم کا حصہ ہیں۔ دوستو، جس طرح پاکستان یا انڈیا میں رہنے والے ایشین کہلاتے ہیں، اسی طرح نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے تمام ممالک کے باسیوں کو امریکی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کینیڈین بھی دراصل امریکی ہی ہے اور ایک میکسیکن یا کیوبن بھی۔ ان براعظموں کے مختلف ممالک کی نیشنل لینگویج انگریزی نہیں بلکہ ان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسا کہ کینیڈا کی مادری زبان کینیڈین ہے اور میکسیکو کی میکسیکن۔ عام طور پر ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے لیے نیو ورلڈ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جبکہ براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا کو اولڈ ورلڈ بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو ورلڈ کے براعظموں کو باقی براعظموں کی نسبت بہت دیر سے انسان نے دریافت کیا تھا۔ یو ایس اے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ براعظم نارتھ امریکہ میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 98,00,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اور یہ رقبے کے اعتبار سے ظاہر ہے شمالی امریکہ اور براعظم جنوبی امریکہ دونوں سے چھوٹا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں بہت سی ریاستیں ہیں۔ یہ ریاستوں کا مجموعہ ہے اور ان ریاستوں میں بہت سے شہر بھی ہیں۔ ریاست اور شہر میں فرق اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ریاست کی اپنی الگ حکومت ہوتی ہے۔ ہر ریاست کا اپنا دارالحکومت اور گورنر بھی ہے۔ یو ایس اے میں کل 50 ریاستیں ہیں۔
ان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا جبکہ رقبے کے اعتبار سے الاسکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی دیگر اہم ریاستیں ٹیکساس، ورجینیا، ہوائی، نیو جرسی، واشنگٹن اور نیو یارک وغیرہ ہیں۔ عام طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یو ایس اے بولنے کی بجائے امریکہ ہی بول دیا جاتا ہے، جو کہ مکمل طور پر غلط تو نہیں لیکن کنفیوژن کا باعث ضرور بنتا ہے کہ کس امریکہ کی بات ہو رہی ہے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ یا پھر یو ایس اے کی۔ ہم نے یہ تو دوستو جان لیا کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ سینٹرل امریکہ، لاطینی امریکہ یا پھر میزو امریکہ کا ذکر بھی تو کہیں نہ کہیں سننے میں ملتا ہے۔ کیا یہ بھی بر اعظموں ہی کے نام ہیں یا یہ کون سے علاقے ہیں؟ آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ دوستو نقشے پر جنوبی امریکہ یعنی ساؤتھ امریکہ اور شمالی امریکہ یعنی نارتھ امریکہ کو ملانے والی یہ جو چھوٹی سی پٹی دکھائی دے رہی ہے یہ سینٹرل امریکہ ہے۔ اسے سینٹرل امریکہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ دونوں امریکاز کے بیچ میں ہے۔ اس باریک سی پٹی پر 7 چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں۔ سینٹرل امریکہ کا کل رقبہ 5,23,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے۔ ویسے تو یہ دونوں امریکی بر اعظموں کے بیچ میں ہے لیکن آفیشلی اس کو بر اعظم نارتھ امریکہ کا حصہ ہی مانا جاتا ہے۔ لاطینی امریکہ کی بھی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں کیونکہ لاطینی امریکہ یا لاطن امریکہ نام کے پیچھے صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ البتہ عام طور پر لاطینی امریکہ ان ممالک کو کہا جاتا ہے جہاں فرینچ، اٹالین، اسپینش یا پرتگالی زبان بولی جاتی ہے۔ ان میں بر اعظم ساؤتھ امریکہ کے ممالک، بر اعظم نارتھ امریکہ میں سے سینٹرل امریکہ کے ممالک، ویسٹ انڈیز یعنی جزائر غرب الہند اور میکسیکو شامل ہیں۔ دراصل ان علاقوں پر 15ویں سے 18ویں صدی کے دوران اسپین اور پرتگال کا قبضہ رہا۔ اس وجہ سے ان ممالک کے لوگوں کا کلچر آج بھی باقی امریکی ممالک سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے اور ان میں اسپینش یا پرتگالی اثر دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں میزو امریکہ کی طرف۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی وسطی امریکہ یعنی سینٹرل امریکہ ہی ہیں۔ پرتگالیوں کی آمد سے پہلے آج کے سینٹرل امریکہ اور میکسیکو کے علاقے میں قدیم تہذیبوں مایا، ٹولٹیک، زوپیٹک اور اولمیک اور ایزٹک کے قبائل آباد تھے۔ میزو امریکہ کا لفظ اسی دور کے امریکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاطینی امریکہ کا کچھ حصہ اسپینش اور پرتگالی در اندازی سے پہلے میزو امریکہ کہلایا کرتا تھا۔ دوستو یہ بات بڑی عام ہے کہ امریکہ کو کولمبس نے دریافت کیا تھا، لیکن ایسا کہنا مکمل طور پر درست نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تو پہلے ہی سے بہت سے قبائل آباد تھے۔ لہذا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کولمبس نے مغربی یورپ کو امریکہ سے متعارف کروایا تھا اور اس کے بعد یورپی لوگ امریکہ کا رخ کرنے لگے۔ بعض مورخین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کولمبس امریکہ کو یورپ سے متعارف کروانے والا پہلا شخص ہرگز نہیں تھا، بلکہ 10ویں صدی عیسوی کے قریب آئس لینڈ کا ایک مہمجو لیف ایرکسن امریکہ پہنچنے والا پہلا یورپی تھا۔ اس کے بعد مزید بھی کئی لوگ اور گروہ یہاں آ کر رہتے رہے۔ نارتھ امریکہ کا علاقہ گرین لینڈ انہی لوگوں نے آباد کیا تھا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ نے امریکہ میں آ کر اپنی نو آبادیات قائم کرنا شروع کر دی تھیں۔ یو ایس اے 4 جولائی 1776 کے دن برطانیہ سے آزاد ہوا تھا۔ یو ایس اے کی سب سے بڑی ریاست الاسکا پہلے روس کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ یو ایس اے نے 1867 میں اسے $72 لاکھ کے عوض روس سے خریدا تھا۔ دوستو ایک بڑی دلچسپ بات امریکہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں چیزوں کو میئر کرنے کے لیے یونٹس باقی دنیا کی نسبت مختلف استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ درجہ حرارت کے لیے عام طور پر دنیا میں سیلسیس اسکیل یوز ہوتا ہے جبکہ امریکہ میں فارنہائٹ اسکیل استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کی ہائٹ فیٹ کی بجائے میٹرز میں یہاں پر لکھی اور بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں تاریخ لکھنے کا پیٹرن کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے دن، پھر مہینہ اور پھر سال، جبکہ امریکہ میں پہلے مہینہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دن اور پھر آخر میں سال۔ یہاں نہ تو آفیشلی کوئی نیشنل لینگویج ہے
اور نہ ہی کوئی مذہب یہاں کا قومی مذہب ہے، البتہ زیادہ تر افراد یہاں کے کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، نارتھ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ، جو کہ ڈنمارک کا حصہ ہے، واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ یو ایس کی سب سے بڑی ریاست الاسکا سے بھی زیادہ ہے، جبکہ کینیڈا نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا کا گرم ترین علاقہ ڈیتھ ویلی بھی نارتھ امریکہ کے ملک یو ایس اے کی ریاست کیلیفورنیا میں ہی ہے۔ ساؤتھ امریکہ کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک برازیل ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا دریا ایمیزن ساؤتھ امریکہ میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹراپیکل رین فارسٹ ایمیزون بھی براعظم جنوبی امریکہ میں ہی ہے۔ جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اسپینش ہے۔ یہاں ویسے تو 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو دوستو، آپ نے جانا کہ ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ، میزو امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کیا فرق ہے۔ مختصراً یہ کہ شمالی اور جنوبی امریکہ دو براعظم ہیں، جبکہ یو ایس اے شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے۔ میزو امریکہ اور لاطن امریکہ کے نام مختلف ادوار میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے مختلف علاقوں کے لیے استعمال ہوئے، جبکہ سینٹرل امریکہ نارتھ امریکہ کا ہی ٹیکنیکلی پارٹ ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔